نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم۔ شرک کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر خدا کو واجب الوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات خاصہ کو کسی بندے میں موجود ماننا شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والے کی کبھی بخشش و مغفرت نہ ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم و ازلی، یعنی ہمیشہ سے اور باقی و ابدی، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے جس کو کبھی فنا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد ولم یولد ہے، بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ سب چیزیں حادث ہیں۔ ساری مخلوق کیا ہے؟ حادث ہے، یعنی پہلے موجود نہ تھی بلکہ کسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی۔ جو عالم یعنی کائنات میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مشرک ہے۔ ہر چیز جتنی مخلوق ہے سب حادث ہے، فانی ہے۔ انبیاء، اولیاء، فرشتے، ساری مخلوق حادث ہیں، اور طاقت و قدرت، اختیارات و تصرفات، علم، ساری صفات اللہ تعالیٰ کی عطائی یعنی دی ہوئی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ مخلوق کی سب صفات محدود ہیں۔ ہر کام باذن اللہ عین توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اذن خداوندی کے؟ قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی۔ پتا چلا کہ بغیر اذن کے شفاعت کا اتخاذ شرک ہے، اور اذن کے ساتھ عین توحید ہے۔ لہذا یہ عقیدہ کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے شرک ہے، اور جب اذن الہی کا عقیدہ آیا تو شرک ختم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ ابریء الاکمۃ وہ ابرص و احیی الموتى باذن اللہ، اور اچھا کرتا ہوں اندھے کو اور کوڑی کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ شفا دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ پس جہاں اذن الہی آ جائے تو شرک چلا جاتا ہے، اور جہاں اذن چلا گیا تو توحید بھی گئی۔ یہی اذن الہی ہونا اور نہ ہونا توحید اور شرک کا اصل معیار ہے۔ اب اگر کوئی اولیاء اللہ کو باذن اللہ حاجت روا کہے تو شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن و حکم کے بغیر انسان سانس تک نہیں لے سکتا، اور نہ ہی پلک جھپک سکتا ہے، ہونٹ بھی نہیں لا سکتا۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن و حکم کے بغیر یہ امور انجام دے سکتا ہے تو بلا شبہ وہ مشرک ہو جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر فرماتا ہے جب بندہ فرائض کی تکمیل کے بعد نوافل کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سماع، بصر اور قدرت کے انوار بندے کی سماع، بصر اور قدرت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ مخرب بندہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سماع سے سنتا ہے، اسی کے نور بصر سے دیکھتا ہے، اور اسی کے نور قدرت سے تصرف کرتا ہے۔ یہ انسانیت کا کمال ہے کہ بندہ صفات خداوندی کا مظہر ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سماع کی تجلیاں اس کی سماع میں چمکنے لگیں گی تو یہ ہر قرب و بعید کی آواز کو سن لے گا۔ یہ اس کی ذاتی صفت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ذل ہے، عکس ہے اور پرتو ہے۔
پرتوں اور ذل غیر مستقل ہوتا ہے اور پرتوں والا مستقل ہوتا ہے. پس اصل توحید تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کرے کہ خدا کی صفات کا آئینہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشکل کشا ہونا ذاتی ہے اور بندے کا مشکل کشا ہونا عطائی ہے. کیونکہ بندہ اگر کسی کی کوئی مشکل حل کرتا ہے یا حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و اختیار سے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے. پس واضح ہو گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ شرک کی تمام جڑوں کو کاٹنے والا ہے. اگر عین توحید کو شرک کہا جائے تو پھر اسلام کس کو کہا جائے؟ عقائد نسوی میں شرک کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے. اثبات الشریک فی الالوہیہ، یعنی معبود اور الہ ہونے میں کسی کو خدا کا شریک ماننا یہ شرک ہے. شرک کی تعریف سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ الوہیت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہوتا اور نہ ہی الوہیت کسی کو عطا کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب عطا کرتا ہے لیکن کسی کو الوہیت عطا نہیں کرتا ہے. احد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے مگر الوہیت نہیں دے سکتا، کیونکہ الوہیت مستقل ہے اور عطائی چیز مستقل نہیں ہوتی. جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صفت الوہیت عطا فرما دیا ہے وہ مشرک اور ملحد ہے. مشرکین اور ملحدین کے مابین بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے عطائے الوہیت کے قائل تھے اور مومنین کسی مخرب سے مخرب ترین حتیٰ کہ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں بھی الوہیت اور غنائے ذاتی کے قائل نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کی صورت یہ ہے کہ مثلا کسی سے یہ کہنا ہے کہ خدا اوپر اور نیچے تم، یعنی جیسی قدرت آسمان پر خدا کی ہے ویسی ہی زمین پر تمہاری. یہ الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے اور کفر کی سب سے بدترین قسم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کرنا یہ شرک ہے. اب ذبح کرتے وقت کسی کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے اس کا نام لے کر اگر ذبح کر رہے ہیں تو یہ شرک ہو گیا. جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بندگی کے قابل سمجھتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ مشرک ہیں. جیسے ہندو جو بتوں اور مورتیوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور بتوں کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، یا عیسائی یہودی اور پارسی وغیرہ جو 2 یا 3 خدا مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا اور بیوی ثابت کرتے ہیں، یہ سب مشرک ہیں. یہ عیسائی کیا ہے؟ یہ مشرک ہے. یہودی بھی کیا ہے؟ مشرک ہے. پارسی کیا ہے؟ یہ بھی مشرک ہے. جس طرح کسی مشرک کو مسلمان نہیں کہہ سکتے یوں ہی کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہہ سکتے. مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی کہنا گمراہی اور بددینی ہے. ان کے سائے سے دور ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سننا، دیکھنا وغیرہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سننا اور دیکھنا وغیرہ ذاتی طور پہ مانے کہ بغیر اللہ کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہوئے تو یہ شرک ہے. اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو یہ شرک نہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود جان کر عبادت کی غرض سے سجدہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح کرنا. وما علینا الا البلاغ.